اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 6 جسے آیہ نبا بھی کہا جاتا ہے، اس کو کل آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اور ابھی بھی اسی آیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ کل اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں اور عرض ہوا کہ قبیلہ بنی مستلق یا دوسری روایات کے مطابق کہ متن روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، بنی وکی یا اور قبائل کی طرف پیغمبر خاتم کا نمائندہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور وہ وہاں سے واپس پلٹا، کس انداز میں واپس آیا، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے اس آیہ کریمہ کو اتارا گیا، اور در واقع اور در حقیقت یہ آیت ایک بہت بڑا اجتماعی اور معاشرتی درس ہے ہمارے لیے کہ سیرت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے باقی شعبوں کی طرح سامنے رکھتے ہوئے یہاں بھی اور اس آیت میں اور اس سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اور سبق ہے کہ کس طرح ہمیں اس آیت سے سبق حاصل ہو رہا ہے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق فسقہ سے ہے، فا سین اور قاف، چوہے کا اپنے بل سے نکلنا اور پھل کا اپنے چھلکے سے نکل آنا، اس کے لیے فا سین قاف یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، فاسق فسقہ۔ مسلمان کو کب کہا جائے گا، یہ مادہ کب کس مسلمان کے بارے میں بولا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، تو جو بھی شرعی حدود سے باہر نکل جائے، شرعی حدود سے خارج ہو جائے، حدود الہیہ کی پاسداری نہ کرے اور ان سے باہر چلا جائے تو اسے فاسق کہا جائے گا۔ حدود الہی کو پامال کرنے والا، حدود الہی سے باہر نکل جانے والا اور حدود الہی کی، احکام الہی کی، واجبات و محرمات الہی کی، واجبات کو بجا آوری کے لیے اور محرمات سے دوری کے لیے ان کی پاسداری نہ کرنے والا، اسے کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ چونکہ ابھی فاسق کی لغوی اور اصطلاحی بحث تفصیل سے کرنا مقصود نہیں ہے، لہذا اس سے زیادہ ہم یہاں پر عرض نہیں کرتے۔ کل آپ کی خدمت میں
عرض ہوا کہ ایک روایت کے مطابق قبیلہ بنی مستلق کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید کو بھیجا، اور ولید جب کس انداز میں وہاں سے واپس آیا اور اس نے ایک جھوٹی خبر پیغمبر خاتم کو دی، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور ارشاد ہوا اس آیت میں کہ فاسق کی خبر کا کوئی اعتبار نہ کرو، بلکہ حقیقت حال کی چھان بین کرو، چھان بین کرنے کے بعد اس کی خبر پر ترتیب اثر دو۔ بہت سے مطالب، بہت سی باتیں اس آیت کے ذیل میں علماء نے بیان کی ہے، اور ایک یہ آیہ کریمہ جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، اس میں ولید کو بڑے واضح انداز میں کس انداز میں اللہ رب العزت نے پکارا ہے وہ آپ کے سامنے عرض ہوا۔ اور دوسری آیت سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر دوسری سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 18، اور اس میں ارشاد ہوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ سورہ سجدہ میں بھی بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واحدی، ابن اسحاق اور ابن عساکر اور ابن ابی حاتم وغیرہم انہوں نے متعدد طرق سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو آیات ہیں دو، یہ ولید کے بارے میں اتری ہیں، اور اللہ نے ولید کے بارے میں ان آیات کو نازل کیا ہے۔ کسی موقع پر اس ولید نے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کی اور کچھ باتیں کہیں، اور کہا کہ میں نیزہ زنی میں بھی آپ سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، گفتار میں اور بولنے میں بھی میں آپ سے زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں گفتگو کر سکتا ہوں، اور لشکر میں اگر کوئی لشکر ہوگا تو اس میں بھی مجھے لشکر میں بھی آپ سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ یہ اس نے کسی موقع پر سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ الصلوۃ والسلام سے ولید نے یہ کہا، تو مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو یہ جملہ کہا اسکت فانما انت فاسق، خاموش ہو جاؤ، تم تو فاسق ہو، تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، تم میرے ساتھ تقابل کر رہے ہو، خاموش ہو جا، تو بس فاسق ہی ہے، تو تو فاسق ہی ہے۔ اس موقع پر یہ جو آیت ہے سورہ سجدہ کی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ اللہ رب العزت نے اتاری، اور اس واقعے کو دیکھنے کے لیے در منصور کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ در منصور میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ عصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشہور بھی ہوا، اور حسان ابن ثابت نے اس موقع پر اشعار بھی کہے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اشعار موجود ہیں۔ یہاں پر الاستیعاب کی ایک عبارت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں اسی آیت کے حوالے سے مزید مطالب ذکر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں روح المعانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روح المعانی کا اصل متن بھی ہمارے پیش نظر ہے، لیکن اس مرحلہ گفتگو پر ہم آپ کی خدمت میں اپنے استاد معظم شیخ الجامعہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الکوثر سے اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پر اس آیت کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے۔ قبلہ شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ روح المعانی کا متن ہمارے پیش نظر ہے اور اس کو ملاحظہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اس مرحلہ گفتگو پر ہم الکوثر فی تفسیر القرآن سے قبلہ شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں۔ روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض
غیر عادل بھی ہیں۔ چونکہ سبب نزول میں ولید ابن عقبہ یقیناً داخل ہے اور بالاتفاق صحابی بھی ہے، لہذا اس آیت سے وہ قول رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں تمام اصحاب عادل ہیں۔ کسی روایت اور شہادت یعنی گواہی میں یہ گواہی کا لفظ میں نے اضافہ کیا، کسی روایت اور شہادت میں ان کی عدالت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ایک قول یہ ہے، علماء سلف و خلف میں سے اکثر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اصحاب غیر اصحاب کی طرح ہیں، لہذا روایت اور شہادت میں اصحاب کی عدالت ثابت کرنا ضروری ہے، مگر وہ حضرات جن کی عدالت یقینی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، قتل عثمان رضی اللہ عنہ تک سب عادل ہیں، قتل عثمان کے بعد قتل عثمان کے بارے میں اصحاب کی عدالت کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، چونکہ قتل عثمان کے بعد فتنہ واقع ہو گیا اور کچھ اصحاب نے اس فتنے سے پرہیز کیا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے، یہ تمام اصحاب عادل ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی ہے، چونکہ امام حق سے خروج اختیار کرنے والے فاسق ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ تو یہ روح المعانی کا 4 اقوال پر مشتمل اقتباس جو الکوثر فی تفسیر القرآن میں استاد معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اب یہ آیت انتہائی دقیق مطالب اور دقیق ابحاث کی متقاضی ہے، اور عرض ہوا تھا کہ ظاہر ہے ساری باتیں اور سارے مطالب اس مختصر سیشن میں اور گفتگو میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس آیت کے معنی اور مفہوم کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس آیت سے معنی اور مفہوم کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اقدام سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی قدم اگر اٹھانا ہے آپ نے تو اس عملی قدم اٹھانے سے پہلے، اقدام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس بارے میں تحقیق کر لیں۔ یہ انتہائی بہترین پیغام ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے، اور اس کی زیبائی یہاں سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد نہیں فرما رہا کہ خبر لانے والا اگر فاسق ہے تو فوراً اس کی خبر کو باطل قرار دو، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ خبر لانے والا اگر فاسق ہے تو اس کی خبر کو فوراً رد کر دو اور کہو چونکہ یہ خبر فاسق لے کے آیا ہے لہٰذا یہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہے، یہ نہیں کہا آیت میں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اگر تم اس خبر کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو، اگر اس خبر کے مطابق ترتیب اثر دینا چاہتے ہو، اور اگر اس خبر کے مطابق عملی قدم اٹھانا چاہتے ہو، تو یہاں پر تمہیں چاہیے کہ عمل کرنے سے پہلے اس خبر کے مطابق تحقیق کرو، جستجو کرو، فحص کرو، اور فحص و تحقیق و جستجو کے بعد اس خبر کے مطابق عمل کر سکتے ہو۔ فحص و تحقیق و جستجو سے پہلے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی فاسق کی خبر کو فوراً رد کرنے کا دستور نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل کرنے کا اگر اس کے مطابق پروگرام ہے، عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی تحقیق کے بغیر نہ تو تم تکذیب کرو، نہ تو تم جھٹلا دو، صرف اس وجہ سے کہ وہ فاسق ہے جو ہی وہ خبر لے کے آیا تم اس کو فوراً جھٹلا دو، نہیں، تحقیق کے بغیر تمہیں جھٹلانا بھی نہیں ہے، اس کی تکذیب بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ شاید فاسق ہے لیکن وہ اس خبر میں سچا ہو اور یہ خبر اس کی صحیح ہو، تحقیق سے پہلے تکذیب کا حق بھی تمہیں نہیں ہے، اور نہ ہی تحقیق اور جستجو اور فحص سے پہلے فاسق کی خبر کے مطابق تمہیں عمل کرنے کی اجازت ہے۔ نہ تکذیب کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی تصدیق کی اجازت دی جا رہی ہے، دونوں سے پہلے کیا دستور دیا جا رہا ہے کہ تحقیق کرو تب رد کرو، تحقیق کرو تب عمل کرو۔
چونکہ اگر تحقیق کے بغیر اس کے مطابق عمل کرو گے تو عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹی خبر لے کے آیا ہو اور جھوٹ بول رہا ہو، اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں تم کیا ہے، اگر اس کے مطابق عمل کر لو تو بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑ جائے، جس طرح کہ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں یہی مسئلہ ہے۔ یہ قابل غور بات ہے مومنین کرام، ناظرین محترم، کہ قرآن کریم نے صدق اور کذب، سچ اور جھوٹ، اس کے بارے میں تحقیق کا جو فیصلہ سنایا ہے کہ یہ دیکھو کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ آیا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تحقیق کا جو فیصلہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس خبر لانے والے کی خبر کے مطابق عمل کرنا مقصود ہو، عمل پیش نظر ہے، اس پر ترتیب اثر دینا پیش نظر ہے، تو اس کے صورت میں تصدیق اور تردید، تصدیق اور تکذیب کے لیے جستجو کرنا ضروری ہے۔ ورنہ اگر ایک شخص آ کر خبر دیتا ہے اور وہ خبر ایسی ہے کہ عملی طور پر نہ اس کے مطابق آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کے کسی بھی قدم کا اور اقدام کا اس کی خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں تصدیق و تکذیب کے لیے کوئی آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جا کر تصدیق کرو یا اس کی تصدیق نہ کرو۔ وجہ کہ جب آپ کو عمل ہی نہیں کرنا، جب اس کے مطابق آپ نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھانا، تو پھر اس کی ضرورت سرے سے نہیں ہے۔ اور اس بارے میں خود سورہ حجرات ہی کی آیت نمبر 12، اس میں انشاءاللہ مطالب بیان ہوں گے اور اس مسئلے کی طرف وہاں پر اشارہ کیا جائے گا کہ اگر مورد عمل نہیں ہے اس کی خبر، تو اس بارے میں جستجو کرنا، اس کے بارے میں بحث کرنا اور غور و خوض کرنا، اس سے قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ منع فرماتا ہے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے ایک اور مطلب ہم یہاں پر نتیجے کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ کوئی شخص بھی جو صاحب منصب ہے، کوئی شخص بھی جس کو اللہ نے کوئی عنوان دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کسی منصب پر وہ بیٹھا ہے، اقتدار ہے، اقتدار کی کوئی چیزیں اس کے پاس ہیں، کچھ مناصب اس کے پاس ہیں، تو اس کی ذمہ داری یہاں سے پتہ چلتی ہے، اس کی ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے۔ جو کسی ایسی مسند پر بیٹھا ہے کہ جہاں پر وہ بہت سارے فیصلے کر سکتا ہے اور بہت سارے اقدامات کر سکتا ہے، اب کوئی بھی منصب ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ جو ہی کوئی خبر اس کو ملے فوراً آنکھیں بند کر کے اس خبر پر عمل کرے اور اقدامات کرنا شروع کر دے اور فیصلے صادر کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر گزارش پر، ہر رپورٹ پر، ہر خبر لانے والے کی خبر پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں قرآنی اور الہی فیصلہ اور حکم اور دستور بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو صاحبان منصب اور صاحبان اقتدار ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو بھی رپورٹ ان کے پاس آ رہی ہے، جو بھی گزارش آ رہی ہے، جو بھی خبر ان کو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں جستجو کریں، تحقیق کریں، اور صحیح اور سقیم، صحیح اور غلط کو پہلے پہچانیں، اور اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے مطابق دستور اور آرڈر صادر کریں، ورنہ اس سے پہلے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف حسن ظن کی بنیاد پر اور گمان، اچھے گمان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ صادر نہ فرمائیں کہ یہ جو خبر لانے والا ہے یہ میرا بہت بڑا پیارا عزیز ہے، میرا دوست ہے، اور اس کو میں ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں، اگرچہ بہت ساری اور اس میں کوتاہیاں خامیاں ہیں، لیکن میں چونکہ اس کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہوں تو فوراً اس پر عمل کروں۔ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں گفتگو، تحقیق کرو، جستجو کرو، فحص کرو، اور بعد کی پشیمانی سے بچنے سے بہتر ہے کہ ابھی اس مرحلے پر اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے۔ اور اس کے ظاہر اثرات ہیں کہ تحقیق کے بغیر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہ چاہے صاحب منصب ہے اور کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور امت المسلمین، عوام الناس، معاشرے میں جو رویے ہیں، اجتماعی رویے، ان میں بھی اس الہی فیصلے اور الہی حکم کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خبریں کہ جس پر
جس کے مطابق عمل کرنے سے کسی کے نقصان کا خطرہ ہے اس پر فوراً عمل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لی جائے۔ مثلاً آ کر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ انتہائی برے کردار کا حامل ہے اور میں نے اس کے بارے میں یہ ملاحظہ کیا، یہ دیکھا، اس نے یہ بات کر دی، تو اس کے بارے میں فوراً قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی خبر پر فوراً ترتیب اثر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اچھی طرح جستجو کرنی چاہیے، اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے عملی طور پر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے یہاں پر جو فاسق اور جھوٹے اور دروغوں کا تذکرہ کیا ہے، جھوٹا شخص ہوتا ہے اور جو فاسق ہوتا ہے یہ عام طور پر عموماً حقیقت کی بنیاد پہ گفتگو کم ہی کرتا ہے، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق اور حقیقت کی بنیاد پر گفتگو کرے، بلکہ عام طور پہ جھوٹا اور فاسق شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ بات کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ اپنے مفادات ہیں۔ اصول ثابت اسلامی اصول یہ اس کے سامنے کوئی معیار نہیں ہے، لہذا اس کے اصول بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں اس کا فائدہ ہے وہاں اس کے مطابق گفتگو کرے گا، جہاں پر اس کا نقصان ہے وہاں پر اس کے مطابق گفتگو کرے گا، وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور یہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے یہ اس جھوٹ کو اپنے لیے بہت بڑا فائدہ مند سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ دے گا۔ اس کی وجہ ہے چونکہ جھوٹ بولنے والا یہ جھوٹ کو جس طرح چاہے وہ موڑتا ہے، توڑتا ہے اور اپنے مفادات کے مطابق اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ دروغگو را حافظہ نہ باشد، وہ اپنے جھوٹ کو یاد نہیں رکھ سکتا اور اس کو پشیمانی ہوتی ہے، جلد یا بدیر وہ اپنے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں پشیمان ہو جاتا ہے، اور اتنا عادی کر لیتا ہے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے کا کہ وہ اس بات کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ میرے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اگر جھوٹ بولنے والا کسی سے دوستی اور محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی تعریف اور تمجید کرتا ہے، جھوٹا شخص جو ہے وہ اس کی مدح و ستائش کرے گا، اور اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے تو کسی سے دوستی نہیں رکھتا تو پھر اس کے خلاف باتیں کرے گا۔ اب وہ کتنا اچھا ہے یہ اس سے سروکار نہیں رکھتا، اور جس سے دوستی رکھتا ہے وہ کتنا برا ہے یہ اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں رکھتا۔ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو اس کے منہ میں آئے گا بولے گا، چاہے اس کی مذمت میں بولے جو حقیقت میں بہت اچھا ہے، اور چاہے اس کی مدح و ستائش میں بولے کہ جو انتہائی برا شخص ہے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو کسی جگہ پر نہیں پہنچنے دیتا، اور انسان بہت ساری احادیث اور روایات کا خلاصہ اگر کیا جائے، اور یہ منقول روایت ہے معصوم سے کہ ساری برائیوں کو اگر ایک کمرے میں رکھ دیا جائے، جمع کر دیا جائے، اور اس کمرے کو تالا لگا دیا جائے تو وہ تالا اور وہ جو چابی ہوگی وہ جھوٹ ہوگا، یعنی ساری برائیاں ایک جگہ پہ اور جھوٹ اس کی چابی ہے۔ اور جھوٹے جو ہیں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی اور توفیق ہمارے شامل حال رہی تو جھوٹ اور جھوٹ کے نتائج اور جھوٹ کے اثرات اور معاشرے پر اور انفرادی زندگی پر کیا اثرات ہیں جھوٹ کے، اور جھوٹے کے اجتماعی رویوں کے کیا اثرات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پر ایک پروگرام ہم آپ محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، جھوٹا شخص اپنے اس جھوٹ کے ذریعے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آیات قرآنی کو اٹھا کر دیکھ لیں، روایات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، دو انتہائی مخلص اور قریبی دوستوں میں یہ جھوٹا شخص جدائی ڈال دے گا، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے گا، بھائیوں کے درمیان یہ جدائی ڈال دے گا، گلی کوچے اور محلے کے درمیان یہ جھوٹ بولنے والا نفرت کا بیج بو دے گا، اور وہ معاشرہ اور وہ محلہ اور وہ قصبہ کہ جو سچ اور صفا کی بنیاد پہ ایک بہترین معاشرتی ماحول رکھتا ہے، جھوٹا یا جھوٹے اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے جھوٹ کے نتیجے میں میاں اور بیوی میں جدائی ہو جائے گی،
بہن اور بھائی میں جدائی ہو جائے گی، بھائیوں میں جدائی ہو جائے گی، دوستوں میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ جھوٹ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جھوٹ اور جھوٹوں سے پناہ دے۔ جھوٹ دو آفات رکھتا ہے، اور جھوٹ کی دو خرابیاں ہیں، اور جھوٹ کے دو بہت بڑے خطرات ہیں۔ ایک، وہ خود جھوٹ بولنے والے کے لیے خطرہ ہے، جھوٹ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جھوٹ کے نتیجے میں ایک چیز جو انسان، وہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نورانیت لے لیتا ہے۔ جھوٹا معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اس کی نورانیت نہیں ہے، اور جھوٹ بہت سارے اعمال خیر بجا لانے سے مانع بنتا ہے۔ انسان اپنا جو عزت نفس ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے، اور معاشرے میں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ اور ایک خطرہ جو ہے وہ خود جھوٹ بولنے والے کے لیے ہے، اور دوسرا خطرہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے ہے، کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت، اس میں قرآن کریم معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو جھوٹ کے برے اثرات اور جھوٹے کے خطرات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور کس طرح اس کے اثرات اور خطرات سے بچا جا سکتا ہے حقیقت میں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں، اگر فاسق خبر لے کے آئے تو جلدی اس کی خبر کو باور نہ کرو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پشیمان ہونا پڑ جائے، اور پشیمانی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، بلکہ کیا کرو؟ تحقیق کرو، جستجو کرو، تاکہ صحیح بھی تمہارے سامنے آ جائے، غلط بھی تمہارے سامنے آ جائے، اور صحیح اور غلط کی تشخیص کے بعد تم اس کے بارے میں کیا کرو؟ اقدام کرو۔ اس سے پہلے اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، پس آیت قرآنی سے یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں، جھوٹے کے خطرات سے اور جھوٹ کے خطرات سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ جستجو کریں کہ جو باتیں وہ بیان کر رہا ہے آیا وہ صحیح کہہ رہا ہے، آیا وہ سچ بول رہا ہے یا سچ نہیں بول رہا۔ جھوٹ اور جھوٹے کے خطرات سے بچنے کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں، تحقیق سے پہلے قدم نہ اٹھائیں، جستجو کریں، جستجو سے پہلے قدم نہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد، اور جیسا کہ اس گفتگو کے پہلے حصے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ تحقیق بھی آپ نے اس وقت کرنی ہے کہ اگر اس کی خبر کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر اس کی خبر کے مطابق آپ نے عمل نہیں کرنا، وہ آیا ہے، اس نے ایک بات کی ہے اور چلا گیا ہے، آپ اس کی خبر پر کوئی ترتیب اثر نہیں دینا چاہتے، تو اس صورت میں جو ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ جو بات کر کے چلا گیا اس کو بات کو کرنی۔ اسی آیت میں توجہ فرمائیں کہ اسی آیت میں اگر یہ ایک روایت کے مطابق قبیلہ بنی مستلق کی طرف اس کو بھیجا گیا، اور بعض روایات کے مطابق دوسرے قبیلوں کی طرف، اسی ایک آیت میں آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر ولید کی اس خبر پر کہ جو جھوٹ تھا اور جو سچ نہیں تھا، مسلمان ترتیب اثر دیتے اور مسلمان اس کے جھوٹ کے مطابق عمل کر لیتے، فوراً عمل کر لیتے، اور بنی مستلق کی طرف ایک سپاہ کو روانہ کرتے، ایک فوجی دستہ روانہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ اس ایک آیت کی طرف توجہ فرمائیں اور دقت فرمائیں، تو پھر اس کو اپنے معاشرے پر لے کے آئیں کہ جھوٹ کے اثرات ہمارے معاشرے پر کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر فوراً اس کے مطابق عمل کرتے، پہلا کام، بنی مستلق کے بہت سے افراد قتل ہو جاتے۔ اس جھوٹ پر عمل کرنے کی وجہ سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنی مستلق قبیلے کے بہت سے افراد کو تہہ تیغ کر دیا جاتا۔ اس کے مقابلے میں واضح سی بات ہے کہ جب جنگ ہوگی تو بہت سے ان کے مارے جائیں گے، اور بہت سے مسلمان بھی اس میں شہید ہو جاتے، بہت ساری خواتین بیوہ ہو جاتی، بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے، اور مالی جو نقصانات ہیں وہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو نقصانات ہیں وہ بہت سارے، دونوں طرف جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک یہ مسئلہ، نقصانات جانی بھی تھے اور مالی بھی تھے۔ دوسرا مسئلہ، آیا اس معاشرے میں اسلام اور مسلمانوں کا
اس زاویے سے کوئی مقام باقی بچ جاتا کہ اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، ایک قبیلے پر لشکر کشی کر دی ہے، اور جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ایک جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے ایک قبیلے پر لشکر کشی کی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو جھوٹ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا، عقلاء ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے؟ خود یہ جو جھوٹی خبر لے کے آیا تھا اور جس نے جھوٹ کی بنیاد پر دو قبیلوں کو، مسلمانوں کو ایک قبیلے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، وہ مسلمانوں کے بارے میں ایک تنزیہ انداز بھی اپنا سکتا تھا کہ میں نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر ان کو آپس میں جنگ میں مبتلا۔ اور اس طرح کی دسیوں باتیں جو ہیں یہاں ایک آیت سے پیغام کے طور پہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جھوٹ اور جھوٹے کے جو اثرات ہیں اور نتیجہ ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اور تحقیق سے پہلے اس پر عمل کرنے کی ضرورت کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آخری مرتبہ اس کی طرف عرض کرتا ہوں، اس مسئلے کی طرف کہ قرآن نے بہترین روش اپنائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فوراً فاسق کی خبر کو رد کر دو اور باطل قرار دو، یہ بھی نہیں کہا کہ فوراً فاسق کی خبر پر عمل کرو اور اس کی تصدیق کر دو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تصدیق کرنا چاہتے ہو یا تکذیب کرنا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں کیا چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق کرو، جستجو کرو، فحص کرو، خبر کو پرکھو، اور اس کے بعد اس کی تصدیق یا تردید کا تمہیں حق حاصل ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ رب العزت کی توفیقات ہمارے شامل حال رہی تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔